بے ثباتی، ایمان پر پختگی، اعمال صالح کی اہمیت اور اخلاق کاملہ کو اپنانے کی ترغیب بھی دیتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرامین مقدسہ دل سے نکلتے اور دل میں گھر کر جاتے۔ سبحان اللہ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کوئی محفل ایسی نہ ہوتی جس میں غیر مسلم آپ کے دستے مبارک پر دولت ایمان آپ کے ہاتھ پر طائب ہو چکے اور اپنی بدعمالیوں سے باز آ چکے تھے تو دیگر لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہر ایک ہی آپ کے فرامین مبارکہ سے مستفید ہوتا تھا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے معاملے میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حکام بالا کی پرواہ نہ کرتے، اور خلفاء و وزراء اور سلاطین اور عوام و خواص سبھی کو نیکی کی دعوت دیتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام شمس الدین محمد بن احمد ظاہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بصرے منبر اعلان حق فرماتے، اور جو کسی ظالم کو لوگوں پر حاکم بناتا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پر اعتراض کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی عمر مبارک کے 33 برس، کتنے 33 برس درس و تدریس اور فتاوی نویسی میں گزارے، جبکہ 40 سال مخلوق خدا میں واعظ و نصیحت کے مدنی پھول لٹائے، اور 90 سال کی عمر پا کر 561 سنہ ہجری میں وصال فرمایا۔ غور کریں کہ ہمارے غوث پاک جن کی یاد کیا نہیں کھاتے ہیں، جن کی نیاز دلاتے ہیں، جن کے نام لے کر ہم نعرے لگاتے ہیں، انہوں نے 40 سال تک لوگوں کو نیکی کی دعوت دی، 40 سال تک بہت نصیحت کی ہے، 40 سال تک لوگوں کو سمجھایا ہے۔ اور اگر ہم اپنی طرف غور کریں نا کہ میں نے کتنے سال دوہرا لوگوں کو سمجھایا، میں تو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ 10 مرتبہ کسی کو سمجھا لوں گا تو میرا ذہن کیا ہوتا ہے؟ تو یہ تو سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے ماں بابا۔ اپنے ذہن میں کیسے کیسے وسوسے ہم لوگ پال لیتے ہیں، ایسی باتیں ہمیں زیب نہیں دیتی۔ ہم غوث پاک کے ماننے والے، غوث پاک کی نیاز اٹھانے والے، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے احکامات کو سننے والے، آپ کی سیرت کو بھی تو پڑھے نا کہ آپ کی سیرت کیا، آپ نے ہماری کیا تربیت فرمائی۔ پیارے اسلام بھائیوں، ہمارے سروں کے تاج حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ خود باعمل تھے، خود باعمل تھے، اسی لیے آپ کی نیکی کی دعوت پر مشتمل کلمات میں تاثیر ہوا کرتی تھی، اور آپ کی بات لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی تھی اور ان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والا خود باعمل ہوگا تو اس کی بات میں بھی اثر ہوگا۔ لہذا اپنی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اپنی بات میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے ہمیں اپنی عملی حالت بھی درست کرنی ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود باعمل، خود عمل کے بغیر
کی جانے والی نصیحت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں خود عمل کیے بغیر دوسروں کو نصیحت کرنا کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔ مزید فرماتے ہیں خود عمل نہ کر کے دوسروں کو نصیحت کرنا ایسا ہی ہے جیسے بغیر دروازے کا گھر ہو اور اس میں ضروریات خانہ داری بھی نہ ہو، اور ایسا خزانہ ہے جس میں سے کچھ خرچ نہ کیا جائے، اور یہ ایسے دعوے کی طرح ہے جس کا کوئی گواہ نہیں۔ پیارے اسلامی بھائی، اگر طبیب کے پاس ہر بیماری کی اچھی سے اچھی دوا ہو اور دوسرے لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں، مگر جب خود اس طبیب کو وہ مرض لگ جائے جس کی وہ لوگوں کو دوا دیتا ہے تو وہ لاپرواہی سے کام لیتا رہے اور بالآخر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو اس کو بے وقوف ہی کہا جائے گا۔ کیا عقل مند کہیں گے؟ اس کو بے وقوف ہی کہیں گے۔ بلکہ اسی طرح جو لوگ دوسروں کو تو گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی ترغیب دلاتے، نصیحت کرتے، مگر خود عمل کی کوشش نہیں کرتے، وہ بھی تو سراسر نقصان میں۔ ایک حدیث مبارکہ سنتے، قیامت کے دن کچھ لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو کچھ لوگ جہنم میں ہوں گے۔ جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ میں نے تو تم سے سن کر جو تو نے مجھے بتایا میں اس پر عمل کیا اور اللہ پاک کی رحمت سے میں جنت میں چلا گیا، تو تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تو وہ پتہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ دیکھو میں نے تجھے نیکی کی دعوت دی اور تم نے اس پر عمل کیا اور تو جنت میں چلا گیا، اور جو میں تجھے کہتا تھا وہ میں کرتا نہیں تھا، اس بد عملی کی وجہ سے میں جہنم میں چلا آیا۔ آج غور کریں، میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں بیٹا نماز پڑھو، بیٹا تلاوت قرآن کرو، اپنے دوست کو کہتا ہوں نماز پڑھو، تلاوت قرآن کرو، اچھے کام کرو، برے کاموں سے بچو۔ کیا میں خود کرتا ہوں؟ خود کیوں نہیں کرتا؟ غور کرو، پہلے ہمیں خود کچھ نہ کچھ تو سنورنا چاہیے۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو علم سکھانے اور اپنے آپ کو بھول جانے والے کی مثال اس چراغ سی ہے جو لوگوں کو تو روشنی دیتا ہے جبکہ اپنے آپ کو جلاتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بے عمل مبلغ کے لیے آخرت میں اس سے بڑھ کر خسارہ کیا ہے؟ خسارے کی کیا بات ہے کہ اس کے بیانات سن کر عمل کرنے والے جو جنت کے ابدی نعمتیں پانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن یہ خود عمل نہ کرنے کے سبب جہنم کے عذاب کا مستحق ہو گئے۔ لہذا ہر مبلغ مذہبی شخصیت کو چاہیے کہ لوگوں کی نظر میں نیک بننے کی بجائے، آج ہم لوگ بنتے ہیں لوگوں کے سامنے نیک کہ لوگ مجھے نیک کہیں، دیکھو بھائی ماما آ رہا، داڑھی والا آ رہا، دیکھو سنتوں پر عمل کر رہا، لوگوں کو دکھاتے ہیں، لیکن یہ لوگوں کو دکھانا ہمارے کام نہیں آئے گا۔ لوگوں کو دکھانا ہمارے کام نہیں آئے گا جب تک اس میں اللہ پاک کی رضا نہ ہو۔ یہ تو سودا ایسا ہے کہ جس طرح ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن بندے کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ عرض کرے گا یا اللہ کیا میں نے فلاں نیکی نہیں کی، فلاں نیکیاں نہیں کی، فلاں نیکیاں نہیں کی؟
اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ بے شک تو نے وہ نیکیاں کی لیکن میری رضا کے لیے نہیں کی، تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کی۔ جب تو لوگوں کے سامنے ہوتا تو تو نیک بن جاتا، جب تو اکیلا تنہائی میں ہوتا تو میرے ساتھ جنگ کرتا، یعنی گناہ کرتا۔ غور کرے کہ میں تنہائی میں کیا کرتا ہوں۔ میں تنہائی میں نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہوں، میں تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تلاوت قرآن کرتا ہوں، میں تنہائی میں وہ کام کرتا ہوں جو لوگوں کے سامنے کرتا ہوں۔ پیارے اسلام بھائیو، نفس و شیطان انسان کے حقیقی دشمن، ان میں سے نفس تو شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے، یہ شیطان سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اسی نے شیطان کے ایمان کو برباد کیا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نفس کے بے شمار معنی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ نفس اسے کہتے ہیں جو انسان میں شہوت اور غصے کو ابارے۔ صوفیاء کرام اس لفظ کو اکثر استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک نفس سے مراد انسان میں مذموم یعنی بری صفات جمع کرنے والی قوت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس نے اپنے نفس کی پیروی کی، جس نے اپنے نفس امارہ کی پیروی کی، نفس نے اسے تباہی و بربادی کے گڑھے میں پہنچا دیا۔ ایک واقعہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرض کرتا ہوں نفس کے حوالے سے۔ آج ہم بھی نفس کی پیروی کرتے ہیں، مجھے فلاں چیز کھانی ہے، اسی وقت کھا لی، دل چاہ رہا تھا یار کھا لیا، مجھے فلاں کام کرنا ہے، کر لیا۔ ہر وہ کام جو اپنا دل چاہتا ہے فوراً کر لیتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ طبیعت خراب ہے، طبیعت ناساز ہے، تو آپ کے مریدین نے عرض کیا، یا مرشدی فلاں طبیب جو ہے نا وہ بہت اچھا طبیب ہے، اس کے پاس جو بھی مریض جاتا ہے وہ اللہ اسے شفا دے دیتا ہے، تو ہے غیر مسلم۔ آپ نے فرمایا ایسے طبیب کے پاس میں نہیں جاتا، آپ کا مرض بڑا، بے ہوشی طاری ہو گئی، بے ہوشی نے قدم بوسی کی، تو آپ کے مریدین نے اٹھایا اور اسی طبیب کے پاس گئے۔ جب اس طبیب کے پاس پہنچے تو اس نے آپ کو دوائی وغیرہ دی، اللہ کی رحمت سے آپ کو شفا ہوئی۔ جب ہوش آیا تو پوچھا کہ مجھے یہاں کون لایا؟ پوری دن میں عرض کی کہ ہم دیکھے ہیں۔ آپ نے اس طبیب سے پوچھا تمہارا عمل کیا ہے جو تمہیں میرے رب نے اتنی شفا کا سبب دیا ہے؟ اب غور سے سنیے اس طبیب کی بات، مسلمان نہیں ہے وہ، غیر مسلم ہے، ہم تو مسلمان ہیں۔ غیر مسلم چاہے جتنی بھی نیکیاں کر لے، جب تک وہ ایمان نہیں لائے گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اس کی کوئی نیکی اس کو فائدہ نہیں دے، تو ہم تو مسلمان ہیں۔ اس نے عرض کیا کہ میرا جو نفس کہتا ہے نا، میرا نفس مجھے کہتا ہے چاول کھانے کا، مثال ہے، تو میں روٹی کھاتا ہوں۔ اگر کہتا ہے کہ روٹی کھانی ہے تو میں چاول کھاتا ہوں۔ مجھے جو یہ کام کرتا ہے میں اس کو الٹے کرتا ہوں۔ آپ نے سنا اچھا جو یہ تیرا نفس کہتا ہے تو اس کے الٹے کرتا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔
آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیرا نفس تجھے کہتا ہے کہ تو اسلام قبول کر لے، کہتا نہیں، یہ تو اس سے روکتا ہے، تو فرمایا اس کا الٹ کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا اس کا الٹ کیوں نہیں کرتا؟ اس نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ طبیب کہتا ہے کہ مریض کو طبیب کے پاس نہیں، طبیب کو مریض کے پاس لائے، یعنی میں کفر میں ڈوبا ہوا مریض تھا اور یہ طبیب تھے، میرے پاس آئے اور مجھے اسلام کی دولت دے کے چلے۔ سبحان اللہ۔ غور کریں کہ وہ ایک پہلے غیر مسلم لیکن اپنے نفس امارہ کی مخالفت کر کے اسے ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ تو آج ہم مسلمان ہیں لیکن ہم نفس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ پیارے اسلام بھائی، نفس پر قابو نہ پا سکنے کی ایک وجہ اس کی پہچان نہ ہونا بھی ہے کہ نفس اپنے جال میں کس طرح پھنساتا ہے، اپنی چالیں کس طرح آزماتا ہے۔ اس کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے بھی بندہ نفس کا شکار ہو جاتا ہے، نفس کی چالوں اور اس کے مکر و فریب سے کو پہچاننے کے لیے اللہ پاک کے محبوب اور نیک بندوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ آج کل کے دور میں نیک بندہ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے، شکل و صورت سے میں بھی نیک لگتا ہوں، یہ بھی نیک لگتے ہیں، وہ بھی نیک لگتے ہیں، سب نیک لگتے ہیں، لیکن کس کے اندر کیا ہے کہ کوئی نہیں۔ لیکن ایک ہستی ہے جس کو اپنے بگانے بھی کہتے ہیں، میرے شاہ کے طریقے امیر اہل سنت دامت برکات آپ کی صحبت اختیار کریں۔ آپ کی صحبت کسے اختیار کرے؟ اب تو ہم آپ کے پاس جا ہی نہیں سکتے، لیکن ہر ہفتے آپ کی صحبت ملتی ہے مدنی مذاکرے کی صورت میں۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرات ان کے سامنے بیٹھ جائیں، آپ کے دل میں کوئی بات آئے گی تو ممکن ہے کہ اسی بارے میں سوال آ جائے، سبحان اللہ، بے شک ایسے ہی۔ اور اسی کا آپ کو جواب ملے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ایک اسلام بھائی بتاتے ہیں کہ میں جب بھی مدنی چینل کے سامنے بیٹھتا ہوں تو جو بات میرے دل میں ہوتی ہے نا کہ یہ سوال پوچھنا ہے کسی سے، تو اس کا جواب مجھے مدنی چینل سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائی، حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی بات کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اللہ پاک کی معرفت رکھنے والے بندوں یعنی اولیاء اللہ کی صحبت میں رہتا ہے تو وہ اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، بے شک اولیاء اللہ کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ جب کسی شخص کی طرف نظر کرے اور اس کے دل پر توجہ کر دے تو اس کے ایمان، یقین اور ثابت قدمی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کی صحبت میں رہنے کی برکت سے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ فی زمانہ اچھی صحبت پانے کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی بھی ہے۔ ہمیں بھی اس دینی ماحول میں رہتے ہوئے گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کا جذبہ پانے کے لیے ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع میں جس طرح حاضر ہو، اجتماعی طور پر دیکھے جانے والے مدنی مذاکرے اور دیگر دینی کاموں میں شرکت کے ساتھ ساتھ ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کرتے رہنا چاہیے اور عاشقان رسول کی صحبت اور نیک اعمال پر عمل کی عادت بنانی چاہیے۔ کیونکہ نیک لوگوں کی گھڑی بھر کی صحبت بڑے بڑے گناہ گاروں کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ منقول ہے، ایک بار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفت و تعظیم سے حاضری دے کر ننگے پاؤں بغداد شریف
شریف کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ایک چور کھڑا کسی مسافر کو لوٹنے کا انتظار کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ لوٹنے کا انتظار کر رہا تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس کے قریب پہنچے نا تو پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا دیہاتی ہوں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کشف کے ذریعے اس کی گناہ کرنے کا ارادہ جو تھا وہ پہچان لیا. اس چور کے دل میں خیال آیا شاید یہ مجھ سے اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے دل میں پیدا ہونے والے اس خیال کا بھی علم ہو گیا. تو آپ نے فرمایا میں عبد القادر ہوں. یہ سنتے ہی وہ چور فوراً آپ کے مبارک قدموں پر گر پڑا اور اس کی زبان پر جاری ہوا یا سیدی عبد القادر شیخ اے میرے آقا عبد القادر میرے حال پر رحم فرمائے. جاری ہو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اسی کی حالت پر رحم آ گیا اور اس کی اصلاح کے لیے بارگاہ الہی میں متوجہ ہوئے تو غیب سے ندا آئی اے عبد القادر اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دو. سبحان اللہ. اور ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہوئے اسے کتب بنا دو. چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ فیض رسا سے وہ قطبیت کے درجے پر فائز ہو. سبحان اللہ. تھا کیا؟ نظر پڑی تو کیا بن گیا؟ غور کر ابھی بھی بنا سکتے ہیں، ابھی بھی بنا سکتے ہیں. امیر اہل سنت آپ کو برکات بلا رہے ہیں نا، ایک واقعہ فضائل سنت میں تحریر کرتا ہے. ہندوستان میں ایک بد عقیدہ آدمی کسی یہودن پر عاشق ہو تو اس کو موقع نہ ملے اس سے ملاقات. ایک دن اس کا خامد اس عورت کو لے کے نا اس کے میکے جا رہا تھا. وہ دونوں پیدل تھے. جو بد عقیدہ عاشق تھا یہ ان کے پیچھے پیچھے ہو گئے اپنے گھوڑے پر کے. مالدار تھا. جب جنگل میں پہنچا نا وہ بھی پہنچے تو اس نے اس کو سواری کی پیشکش کی. وہ یہودی کہنے لگا کہ ہمیں تمہاری سواری کی حاجت ہے. وہ کہنے لگا دیکھو یہ بیچاری کمزور ہے، چل چل کر تھک جائے گی، بیٹھ کر اس کو بٹھا دو. اس نے کہا نہیں. اس کو اس کی نیت پر شک ہوا، اس نے نہ کی، لیکن وہ اصرار کرتا رہا حتیٰ کہ یہودی نے اس سے کہا کہ تم کسی کی ضمانت دو. اب عقیدہ دیکھیں یہودی کا، مسلمان نہیں ہے، عقیدہ اس کا کیا ہے. اس نے کہا کیا کس کی ضمانت دوں، یہاں جنگل ہے. اس نے کہا مسلمان بڑے پیر صاحب کو بہت مانتے ہیں، تم ان کی ضمانت دے دو میں پیچھے بٹھا دیتا ہوں. اس نے کہا بڑے پیر صاحب، چونکہ وہ عقیدہ تو یہ رکھتا نہیں تھا معاذ اللہ. اس نے کہا ٹھیک ہے بڑے پیر صاحب کی ضمانت دیتا ہوں. اب اس نے ضمانت تو دے دی. اب جب ضمانت دی نا اس نے اپنی بیوی کو اس کے پیچھے بٹھا دیا. اب اس نے تلوار نکالی، یہودی کا سر قلم کیا تو آگے چل گیا. اب اس کی بیوی پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہی ہے. جو یہودن ہے وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہی ہے. تو وہ کہتا ہے کیا دیکھتی ہے؟ وہ کہتی ہے میں بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہوں جن کی ضمانت دی ہے. کہتا بڑے پیر صاحب کو تو مرے اتنی دیر ہو گئی. اتنی دیر میں آگے دو بزرگ آئے. انہوں نے گھوڑوں کی لگام تھامی اور ایک نے تلوار نکالی، اس آدمی کا سر قلم کیا
اور اس عورت کو ساتھ لے کے یہودی کے پاس آئے جس کا سر کٹا ہوا تھا، تو وہاں اس یہودی کے سر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یہودی کو زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ دونوں اسی گھوڑے پہ سوار ہو کر اپنے سسرال چلا گیا۔ سسرال سے وہ واپسی پر جب پہنچا نا اپنے گھر، تو وہ جو قتل ہوا تھا اس کے گھر والوں نے ان دونوں پر کیس کر دیا کہ انہوں نے ہمارے بندے کو قتل کر دیا اور اس سے گھوڑا چھین کے یہ لے گئے۔ اب اس یہودی نے ماجرا سنایا۔ اس یہودی نے کہا کہ یہ اس طرح کا واقعہ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ عدالت میں کیس تھا، انہوں نے پوچھا تمہارا گواہ کون ہے؟ انہوں نے اس نے کہا کہ اس وقت کے مشہور ولی مجذوب شاہ ولی اللہ، اس طرح کا ان کا کچھ نام تھا۔ اس نے کہا وہ، چونکہ ساتھ وہ بھی تھے اور ایک دوسرے تھے۔ اس نے کہا اچھا وہ مجذوب، حاکم نے کہا اس کو لے کے آؤ۔ جب وہ اللہ کے ولی آئے تو انہوں نے سے الف سے لے کے یا تک پورا واقعہ سنا دیا۔ تو کہا وہ قتل کس نے کیا؟ شاہ عبد القادر جیلانی، کیونکہ ان کی ضمانت تھی نا کہ ان کی ضمانت پر میں تیرے پیچھے اپنی بیوی کو بٹھاؤں گا۔ تو غور کریں کہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہاں سے کہاں آپ کی دنیا سے پردہ کرنے کے کتنے عرصہ بعد یہ واقعہ ہوا۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ پاک کی عطا سے سب کچھ ہوتا ہے، کسی کے پاس بھی اپنی ذاتی طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس، میرے پاس، ہمارے پاس تو قوت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنا ہاتھ بھی ہلا سکیں، یہ اللہ کی عطا سے، اور جس کو اللہ چاہے جو چاہے عطا کر دے، نہ ہمارے پاس کوئی اعتراض کرنے کا بات کام ہے، نہ ہم اعتراض کر سکتے۔ اللہ پر کون اعتراض کرتا کہ اے رب تو نے کیوں دیا؟ کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان لے آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ سبحان اللہ۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، تلاوت قرآن کرتے۔ آج ہم 11ویں کھانے والے کیا کرتے ہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ آج ہم نیاز تو کھاتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ آج ہم نیاز تو کھاتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں، لیکن کیا قرآن پڑھنا بھی آتا ہے؟ ہمارے اندر سے جب جواب ملے گا نا تو ملے گا نہیں، بتانے کی حاجت نہیں۔ غور کریں کہ جن کی ہم نیاز کھائیں ان کے فرمان پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیسے عاشق ہے؟ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدائشی ولی، یکم رمضان مبارک کو پیدا ہوئے، یکم رمضان مبارک کو روزہ رکھا، جس دن ولادت ہوئی سحری کے وقت اپنی والدہ کا دودھ پیا، پورا دن دودھ نہیں پیا، افطار کے وقت دودھ پیا۔ دوسرے سال پتہ نہیں چلا چاند نکلا یا نہیں نکلا، کچھ لوگ آپ کے گھر میں آ گئے، پوچھا عبد القادر کا روزہ ہے یا نہیں؟ آپ کی والدہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے نے سحری میں دودھ پیا، بعد میں دودھ نہیں پیا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آج رمضان مبارک شروع ہو چکا۔ سبحان اللہ۔ ایسے عبد القادر وہ پیدا ہوتے روزہ نہ چھوڑے تو ہم جوان ہو کر تندرست ہو کر روزہ نہ رکھیں۔ ان کی نیاز کھانا صرف کام نہیں ہے، ان کے فرمان پر عمل کرنا بھی کام۔ پیارے اسلامی بھائی، یہی دعوت اسلامی ہمیں سوچ، یہی فکر مہیا کرتی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عطا فرمائے ہیں نا دین کے کام، جو 5 ستون دیے ہیں، ان پر عمل کریں، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ
کی فرما برداری میں لگائیں تاکہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر ہم اللہ پاک کی نافرمانی کرتے رہیں گے، اکثر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا قرآن پاک جو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے واقعات ہیں قرآن میں، جب بنی اسرائیل نے اللہ پاک کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ پاک نے ان پر ظالم حکمران مسلط کیے، ان پر عذاب نازل کیا۔ آج ہم لوگ مسلمان کیوں مظلومیت کا شکار ہیں؟ کہ ہم اللہ پاک کی فرما برداری نہیں کرتے۔ شراب پینا گناہ ہے، پیتے، نماز چھوڑنا گناہ ہے، نہیں پڑھتے، قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، نہیں پڑھتے۔ اللہ پاک نے ہمیں سود لینے دینے سے منع فرمایا ہے، جو سود لیتا دیتا ہے وہ اعلان جنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دیتے وہ کام کرتے، کیوں؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ میں بہت تنگ ہوں، آزمائش میں ہوں، مجھ پر یہ آ گیا، مجھ پر وہ بیماری آ گئی، لیکن اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا چین میرے ذکر میں، اس کا مفہوم ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیو، الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے دعوت اسلامی ہمیں یہی سوچ، یہی فکر مہیا کرتی ہے، اور اسی لیے ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلام بھائیو، اکثر و بیشتر ہمیں سفر کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے، لہذا سفر کی بھی کچھ نہ کچھ سنتیں اور آداب ہم سیکھ لیتے ہیں تاکہ ان پر ہو تو جمعرات کو سفر کی ابتدا کی جائے، کہ جمعرات کو سفر کی ابتدا کرنا یہ سنت رسول ہے۔ اگر سہولت ہو تو رات کو سفر کیا تاکہ رات کو سفر جلد طے ہوتا۔ اگر چند اسلامی بھائی مل کر سفر کریں، قافلے کی صورت میں سفر کریں، تو کسی ایک کو امیر بنا کر چلتے وقت عزیزوں دوستوں سے قصور معاف کروائیں، اور جن سے معافی طلب کی جائے ان پر بھی لازم ہے کہ دل سے معاف کرتے ہیں۔ ترجمہ: میں تم کو اللہ پاک کے حوالے کرتا ہوں جو سونپی ہوئی امانتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہر تیسرے جمعے، انگریزی ماہ کے تیسرے جمعے، دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ الحمدللہ سفر کرتے ہیں۔ یہاں بھی سالانہ آپ بھی کوشش فرمائیں کہ ان کے پاس وقت ہو۔ آج کل اکثر ہمارے اسلامی بھائی اس پریشانی میں کہ یار کام نہیں ہے، فارغ بیٹھے۔ قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب مل کے پڑھ دیتے ہیں۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات
السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم على الحميد آپ کی یاد میں ایسی نورانی سعادت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں امام اے اعظم امام تو کا بنوں کا وائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام شمع جان رحمت لاکھوں سلام بز میں ہدایت پہ لام مجلس سے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک